رابندر ناتھ ٹیگور نے جب یہ ترانہ لکھا تو اس کے تعلق سے دو نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ترانہ دراصل جارج دا ففتھ کی آمد پر جب وہ انڈیا آیا تھا کنگ جارج, تو اس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ جی وہ بھارت کی قسمت بنانے والا ہے, وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو بعد اس میں رام گوپال مشرا نام کا جو شخص تھا وہ عبد الحمید نام کے شخص کی چھت پہ چڑھ گیا, اور وہاں اس نے کوئی جھنڈا لگا رکھا تھا ہرے رنگ کا, اس پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے اسلامک. تو اس جھنڈے کو اکھاڑ کے اس کی بے حرمتی کی پہلے تو, اور پھر اپنا بھگوا جھنڈا وہاں لہرانے کی کوشش کی اس نے. تو اتنے میں کسی نے اس کو گولی مار دی, شاید عبد الحمید نہیں ماری یا اس کے گھر میں سے کسی اور نے اس ماری. پورے واقعے کا ہم سے کیا لینے دینا, اس پہ جلدی آئیے. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ اس طرح اگر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا, اور پھر اب اس شخص کو اس کے گھر کو کا بھی انکاؤنٹر کر دیا ان بندوں کا جن کا نام آ رہا تھا اس میں قتل میں, تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کیسے رہے اب اس ہندوستان میں؟ ڈیون او پی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ؟ جی ہاں الحمدللہ. جی مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے والد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, آمین. اور آپ کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا آج. مفتی صاحب بارک میں اللہ. کافی عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کبھی مجھے جگہ نہیں ملتی تھی, کبھی جگہ ملتی تھی تو میرا نمبر آنے سے پہلے ہی اسٹریم بند کر دیتے تھے. ایک سوال تھا میرا, جیسے یہ وندے ماترم کہنے پر مطلب روک لگائی جاتی ہے کہ وندے ماترم نہیں کہنا ہے, اور اس میں کفر ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ آپ اپنی دھرتی کے آگے سر جھکا رہے ہیں. تو ایسا ہی ہمارے یہ جو راشٹرگان ہے ہندوستان کا, اس میں بھی دوسری یا تیسری لائن میں آتا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا, اور بھاگیہ ودھاتا کا مطلب ہوا قسمت لکھنے والا یا قسمت کو بنانے والا, تقدیر کو بنانے والا. اور جہاں تک ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ تقدیر کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے, تو ہم بھارت کو یہ تقدیر بنانے والا کیوں مان رہے ہیں؟ اس لائن پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس موضوع کے اوپر میرا ایک آرٹیکل ہے, اور غالباً میں نے کوئی 5-6 سال پہلے وہ آرٹیکل لکھا تھا, اور وہ بہت ریسرچ بیسڈ آرٹیکل ہے, ویسا ہی نہیں کہ ایک پوسٹ لکھ دی تھی. ریسرچ بیسڈ آرٹیکل ہے. بھارت بھاگیہ وداتا کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت قسمت بنانے والا ہے, بھارت کی قسمت بنانے والا. ٹھیک ہے, بھارت کی قسمت بنانے والا. اب یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بھارت کی نہیں ہو رہی ہے, بھارت کی قسمت بنانے والے کی ہو رہی ہے. رابندر ناتھ ٹیگور نے جب یہ ترانہ لکھا تو اس کے تعلق سے دو نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ترانہ دراصل جارج دا ففتھ کی آمد پر جب وہ انڈیا آیا تھا کنگ جارج, تو اس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ جی وہ بھارت کی قسمت بنانے والا ہے, وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو رابندر ناتھ ٹیگور نے خود ہی اس کی تردید کی تھی کہ یہ جارج دا ففتھ کے لیے نہیں ہے, چونکہ وہ ایک مسٹیکل نظریات کے حامل تھے ٹیگور. تو وہ ایک خدا کو مانتے تھے, ان کے نظریات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے, اور ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز میں ہے, وہ دراصل اس نظریے کے قائل تھے. اور ظاہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے, چونکہ وہ رسالت کے قائل نہیں تھے, نبوت کے قائل نہیں تھے, لیکن ان کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اعتبار سے وہ اس ایک خدا کی تعریف کر رہے ہیں اس ترانے میں, جس ایک خدا کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بھارت کی قسمت بنانے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی پورے میرے پاس ریفرنسز ہیں جو اس آرٹیکل میں نے لکھے ہیں. میرے نام سے ایک ویب سائٹ ہے yasirnadeemalwajidi.com, اس پر یہ آرٹیکل موجود ہے, وہاں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی. یہ جو ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا اتر پردیش میں, مجھے نام تو یاد نہیں رہا جگہ کا, لیکن رام گوپال مشرا کا کچھ قتل ہوا ہے, اور یہ عبد الحمید نام کا کوئی شخص تھا, اس کے گھر میں سے کسی نے کیا ہے قتل, یا شاید اسی نے کیا ہے. تو مطلب جب میں نے اس کو مطلب اچھے سے تحقیق کیا تو اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے مسجد کے سامنے سے اپنی جو بھی ماتا کی چوکی وغیرہ نکال رہے تھے وہ نکالی ہوگی, اور اس میں وہاں پہ کچھ ایسا گانے بجانے شروع کر دیے جس میں کچھ اصلیل چیزیں تھی, اور وہ ان کے دھرم سے ریلیٹڈ بھی نہیں تھا. مسجد کے سامنے سے ایسے ہی نکالتے ٹائم انہوں نے بجانے شروع کر دیے اور ہلہ مچانا شروع کر دیا. اس پر جب مسلمان کے 4-5 لڑکوں نے ویرودھ کرا ان کا, تو پھر اس پہ ان کا جھگڑا ہوا.
جھگڑا ہونے کے بعد اس میں رام گوپال مشرا نام کا جو شخص تھا وہ عبد الحمید نام کے شخص کی چھت پہ چڑھ گیا، اور وہاں اس نے کوئی جھنڈا لگا رکھا تھا ہرے رنگ کا، اس پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے اسلامک، تو اس جھنڈے کو اکھاڑ کے اس کی بے حرمتی کی پہلے تو، اور پھر اپنا بھگوا جھنڈا وہاں لہرانے کی کوشش کی اس نے. تو اتنے میں کسی نے اس کو گولی مار دی، شاید عبد الحمید نے ہی ماری یا اس کے گھر سر میں سے کسی اور نے اس ماری. پورے واقعے کا ہم سے تو کیا لینے دینا، آپ اس پہ جلدی آئیے. نہیں نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ اس طرح اگر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا، اور پھر اب اس شخص کو اس کے گھر کو کا بھی انکاؤنٹر کر دیا ہے ان بندوں کا جن کا نام آ رہا تھا اس میں قتل میں، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کیسے رہے ابھی سے ہندوستان میں؟ لیکن یہ سوال جو ہے کہ مسلمان کیسے رہے، یہ کوئی ایک تو اس طرح کا واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ایک بندے نے ایک بندے کو مار دیا، ایک جھنڈا، یعنی ایک بہت ہی ایک ریئر سچویشن ہے نا. یہ روز ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ، میں اتنے سال انڈیا میں رہا، میرے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ بھی زندہ میں بھی زندہ، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کروڑوں مسلمان زندہ ہیں. یہ واقعات ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. یہ واقعات پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور ان واقعات کا اگر آپ اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طرح دوسری طرف جانور پناہ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی ملک اس کی صورتحال سدھر نہیں سکتی. تو آپ کو حکمت کے ساتھ، اور جو مسلمان ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیلف ڈیفense نہ کریں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آیا ہے تو آپ اپنا ڈیفenس تو کریں گے، یہ تو قانون کے مطابق بھی ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے، لا میں ہے. تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ آپ سیلف ڈیفenس بھی نہیں کر سکتے بس اب آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور مر جائیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، چونکہ یہ اگینسٹ دا لا ہے. لا یہ ہے کہ آپ سیلف ڈیفenس کریں. لیکن میں کسی بھی انڈیویجول واقعے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہوا، چونکہ مجھے تو آپ سے پتا چل رہا ہے کون عبد الحمید، کون رام گوپال، پتہ نہیں کیا کیا واقعہ آپ نے مجھے سنایا. تو آبویسلی جب تک کہ میں عینی گواہ نہ ہوں یا مجھے اس کے تعلق سے فیکٹس نہ پتا چل جائیں، جب تک کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ صحیح ہوا یہ غلط ہوا. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً، آج سے نہیں، گزشتہ 70-75 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، آزادی سے پہلے سے یہ واقعات ہوتے چلے آئے ہیں. دونوں کمیونٹیز کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ بھائی دیکھو، مسلمان 20-25 کروڑ ہیں، یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. مسلمان بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سے زیادہ میجورٹی میں، یہ بھی کہیں جانے والے نہیں ہیں. تو جب دونوں کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، رہنا وہیں ہے، تو اب آپ کو چوائس، اب آپ کو یہ چوز کر لینا ہے کہ امن کے ساتھ رہنا ہے کہ لڑتے ہوئے رہنا ہے. رہنا وہیں ہے تو امن کے ساتھ رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور دنیا میں اس کا نام ہوگا. لڑتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کا نقصان ہوگا. تو یہ ہر ایک اگر لیڈرشپ سوچ لے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو کہ وہ ریلیجس لیڈرشپ ہو، سارے یہ سوچ لیں، تو اس طرح کے بہت سارے ملک ہیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں، جی شکریہ. جزاکم اللہ خیرن.